لاہور کے حالیہ ضمنی انتخاب میں ایک نئی ابھرنے والی پارٹی نے ڈرامائی طور پر تیسری پوزیشن حاصل کر کے سیاسی مبصرین کو حیران کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ملی مسلم لیگ نام کی اس پارٹی کی رجسٹریشن مسترد کر دی ہے، لیکن پارٹی کے رکن آزاد امیدوار کی حیثیت سے اس ہفتے پشاور کے NH4 کے ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں، الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہمیں سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے سے نہیں روک سکتا، اور اگر ملی مسلم لیگ کو موقع نہیں ملتا تو پھر بھی ہم اپنی سیاسی سرگرمیاں جو ہے وہ جاری رکھنے میں آزاد ہوں گے۔ ناقدین اس نئی جماعت کو جماعت الدعوہ اور لشکر طیبہ کی نئی شکل قرار دے رہے ہیں، جن کے سربراہ حافظ سعید نظر بند ہیں اور جنہیں اقوام متحدہ، امریکہ اور بھارت دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں، مگر ملی مسلم لیگ کے رہنما اس الزام کو مسترد کرتے ہیں۔ ملی مسلم لیگ ایک کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے جس کا کسی بھی دوسری جماعت سے کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں۔ پشاور کے ضمنی انتخاب میں ملی مسلم لیگ کے حمایت یافتہ حاجی لیاقت علی خود کو آزاد امیدوار قرار دیتے ہیں، مگر ان کے میڈیا سیل میں کام کرنے والے عملے کی اکثریت ملی مسلم لیگ کے لاہور آفس سے پشاور پہنچی ہے۔ جہاں تک ملی مسلم لیگ کا تعلق ہے، وہ چونکہ نظریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے، وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں، ان کی ان باتوں کے ساتھ میں متفق ہوں، اس لیے میں نے ان کی حمایت لی ہے۔ پنجاب حکومت کے ترجمان ملک محمد احمد خان انتخاب میں دینی جماعتوں کی کارکردگی کو ترقی پسند سوچ کی حامل جماعتوں کے لیے لمحہ فکریہ قرار دیتے ہیں۔ اب NA-120 کا کانسیکوینس یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی جیسی ترقی پسند جماعت ہم نے دیکھا کہ اپنی حیثیت قائم کرنے میں بھی یعنی ضمانت ضبط کروا بیٹھی، اور جب کہ دو دینی جماعتیں جو پہلی بار الیکشن میں حصہ لے رہی تھیں ان کو پیپلز پارٹی سے زیادہ ایکسیپٹنس ملی۔ لاہور کے ضمنی انتخاب میں دوسری نئی پارٹی تحریک لبیک پاکستان ہے۔ دائیں بازو کے نظریات کی حامی اس پارٹی کے امیدوار علامہ خادم رضوی نے NA-120 کے حلقے سے ہزاروں ووٹ لے کر مبصرین کو حیران کر دیا۔ خادم رضوی کے انتخابی پوسٹرز پر سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل میں پھانسی کی سزا پانے والے ممتاز قادری کی تصویریں نمایاں تھیں۔ جی، ہمارا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، ہر اس بندے کے ساتھ مقابلہ ہے جو دین کا باغی ہے، جو رسول اللہ کے دین کو قطع برید کرنا چاہتا ہے، جو ناموس رسالت اور ختم نبوت پر غداری کرنا چاہتا ہے، یا پاکستان کو سیکولر بنانا چاہتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسی جماعتیں کہیں بھی اپنے دفاتر کھول سکتی ہیں، یا کوئی قانون موجود ہے جو انہیں سیاسی سرگرمیوں سے روک سکے؟ میں ابھی ٹیکٹیکل ڈیٹیلز میں جانے کو مناسب نہیں سمجھتا، ابھی کچھ ریسٹرینٹ کرنا چاہیے میری طرف سے بھی، میڈیا کی طرف سے بھی۔ ابھی پرابلم کا کوانٹم وہ ہے نہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ آگاہی کے چکر میں اس کوانٹم کو آؤٹ آف پروپورشن بلو کر بیٹھے۔ یہ جتنا مسئلہ ہے اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ لاہور کے بعد اب پشاور کے ضمنی انتخابات اور آئندہ سال پاکستان کے عام انتخابات یہ واضح کریں گے کہ یہ نئی جماعتیں پاکستان کی سیاست پر کوئی دیرپا اثر ڈال سکیں گی یا نہیں۔ لاہور سے قمر رحمان خان اور پشاور سے عمر فاروق کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔